الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ الحمدللہ درس قرآن کی نشست نمبر 293 ہے۔ اس سے پہلے سورہ الاحزاب مکمل ہوئی۔ آج انشاءاللہ تعالی سورہ سبا سے آغاز ہوگا۔ یہ سورہ سبا مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی۔ اس میں 54 آیات اور 6 رکوع ہیں۔ اس کا آغاز رب کائنات نے اپنی حمد اور تعریف سے فرمایا ہے۔ اللہ رب العزت کا ارشاد پاک ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی لہ ما فی السماوات وما فی الارض ولہ الحمد فی الآخرہ وہو الحکیم الخبیر۔ سب تعریفیں اللہ کے لیے جو مالک ہے ہر چیز کا، جو آسمانوں میں ہے اور ہر اس چیز کا جو زمین میں ہے، اور اسی کے لیے ساری تعریفیں ہیں آخرت میں، اور وہی بڑا دانا ہر بات سے باخبر ہے۔ یعلم ما یلج فی الارض وما یخرج منها وما ینزل من السماء وما یعرج فیہا۔ وہ جانتا ہے جو زمین میں داخل ہوتا ہے اور جو اس سے نکلتا ہے، نیز وہ جانتا ہے جو آسمان سے نازل ہوتا ہے اور جو آسمان کی طرف عروج کرتا ہے، اور وہی ہمیشہ رحم فرمانے والا، بہت بخشنے والا ہے۔ تو رب کائنات کی تعریف و توصیف کا تذکرہ ہوا ہے کہ وہ ایسا رب ہے کہ ہر شے کا مالک ہے۔ یعنی بظاہر دنیا میں ہم کچھ چیزوں کے مالک ہوتے ہیں، دراصل ہم مجازاً مالک ہوتے ہیں، حقیقی طور پر مالک نہیں ہوتے۔ حقیقی مالک اللہ رب العزت ہے، اور حقیقی حمد و تعریف بھی دراصل اللہ کی ہی ہے، اور خاص طور پر آخرت میں کسی مالدار کی، کسی دنیا دار کی، اور کسی دنیا سے محبت رکھنے والے کی، کسی وزیر مشیر کی تعریف نہیں ہوگی، بلکہ وہاں صرف اللہ کی تعریف ہوگی، اور اس کے نیک اور صالحین بندوں کی جو تعریف ہوگی وہ بھی دراصل اللہ کی ہی تعریف ہوگی۔ فرمایا کہ وہ ایسا رب ہے جو زمین میں داخل ہر شے کو جانتا ہے، جو اس سے نکلتی ہے اس سے بھی واقف ہے، جو آسمان سے نازل ہوتا ہے اس سے بھی واقف ہے، اور جو یہاں سے اوپر جاتا ہے اللہ اس سے بھی واقف ہے۔ نیک اعمال جو ہے وہ اوپر جاتے ہیں، اللہ ان سے بھی واقف ہے۔ اور وہ ایسا رب ہے کہ الرحیم الغفور، ہمیشہ رحم فرمانے والا، بہت بخشنے والا ہے۔ یعنی بندہ اگر تائب ہو جائے، معافی مانگ لے، اس کی رحمت کا دروازہ ہر وقت کھلا ہے، اور وہ اپنے بندوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اب کفار کا ذکر کیا ہے جو قیامت کا انکار کرتے تھے، اس کے منکر تھے۔ فرمایا کہ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَأْتِينَا السَّاعَةُ، اور کفار کہتے ہیں ہم پر قیامت نہیں آئے گی۔ قُلْ بَلَىٰ وَرَبِّي لَتَأْتِيَنَّكُمْ عَالِمِ الْغَيْبِ، آپ فرمائیے ضرور آئے گی، مجھے اپنے رب کی قسم جو عالم الغیب ہے، تم پر قیامت ضرور آئے گی۔ تو کفار نے تو قیامت کا انکار کیا۔ اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ آپ فرمائیں کہ بلا وربی، اللہ کی قسم کھا کر کھائیں کہ قیامت آ کر رہے گی، اور میں عالم الغیب کی قسم کھاتا ہوں، غیبوں کو جاننے والا جو رب ہے اس کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ قیامت آئے گی۔ یعنی اس طرح رب کائنات نے کفار کے اس اعتراض کا پہلا جواب، پہلی دلیل یہ دی ہے کہ یہ جو تم کہتے ہو کہ قیامت نہیں آئے گی، اور یہ جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ قیامت آئے گی، اور وہ بھی قسم اٹھا کر فرما رہے ہیں، تو پہلی دلیل تو یہی ہے کہ ان کا کہنا برحق ہے۔ وہ کیوں برحق ہے؟ کہ تم خود ان کو الصادق الامین کہتے ہو، کہ یہ صادق بھی ہیں، یہ امین بھی ہیں، انہوں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا ہے، اور یہ امانت دار بھی ہیں، یہ خیانت نہیں کرتے۔ تو تمہارے منہ سے یہ نکلی ہوئی بات ہے کہ یہ الصادق اور الامین ہیں، لہٰذا انہوں نے
یہ جو فرمایا کہ قیامت برپا ہوگی تو قیامت برپا ہو کر رہے گی، یہ پہلی دلیل اللہ نے دی یہاں پر۔ لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين۔ دوسری دلیل رب کائنات نے کیا دی؟ وہ کہتے تھے جی انسان مر جائے گا، مٹی بن جائے گا، ذرہ ذرہ ہو جائے گا، پھر کس نے اس کو جوڑنا، ملانا اور مل کر کھڑا کرنا، یہ کیا چیز ہے؟ کسی کو کیا پتہ کون سا ذرہ جسم کا کون سا حصہ کہاں پر ہے؟ اللہ نے کیا جواب دیا؟ نہیں چھپی ہوئی اس سے ذرہ برابر کوئی چیز۔ اللہ وہ ہے جس سے ذرہ برابر بھی کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے، آسمانوں میں اور نہ زمین میں، اور نہ کوئی چھوٹی چیز ذرے سے اور نہ کوئی بڑی چیز، مگر وہ کتاب مبین میں درج ہے۔ فرمایا کہ ذرے سے بھی چھوٹی اگر کوئی چیز ہے وہ بھی سب لوح محفوظ کے اندر اللہ نے محفوظ ریکارڈ کے اندر موجود ہے، سب پہلے اسے پتہ ہے، اور رب کائنات ہر شے کو جانتا ہے۔ یہ دوسری دلیل دی، یعنی تمہارا یہ کہنا کہ جی کون ذرات کو جمع کرے گا اور کیا ہوگا، تو فرمایا کہ اللہ کو پتہ ہے اور وہ ان تمام ذرات کو جمع کر لے گا۔ ہم پہلے بھی پیچھے پڑھا آئے ہیں سورہ بقرہ کے اندر کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تذکرہ کیا تھا کہ مردوں کو کیسے زندہ کرتا ہے مولا، اس کا کوئی پریکٹیکل میرے سامنے ہو جائے، تو اللہ نے فرمایا تھا کہ تم چند پرندے لو اور ان کا قیمہ بنا لو، وہ الگ الگ پھینک دو مکس کر کے، اور پھر ان کو بلاؤ، وہ تمہارے پاس آ جائیں گے۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایسا ہی کیا تھا، اور جب انہوں نے ان پرندوں کو پکارا وہ سب اجزاء جمع ہوئے اور وہ ہر پرندہ بن کر ان کے سامنے حاضر ہو گئے۔ تو جو رب ہر شے کو جانتا ہے اس کے لیے یہ کوئی مشکل نہیں ہے کہ انسان جس کو پہلے اسی نے خود پیدا کیا اب وہ دوبارہ جوڑنا، ان ذرات کو جمع کرنا، یہ اس کے لیے کیا مشکل ہے؟ مشکل تو اولاً ہوتا ہے، ابتداءً کسی چیز کو بنانا مشکل ہوا کرتا ہے، تو رب کے لیے کوئی چیز مشکل نہیں ہے۔ تیسری بات یہ بتائی کہ قیامت کیوں برپا ہوگی، تیسری دلیل اللہ نے یہ دی، لِيَجْزِيَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، قیامت آئے گی تاکہ اللہ تعالیٰ جزا دے انہیں جو ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے۔ بھائی اگر قیامت برپا نہ ہو، ایک بندہ بڑا شریف آدمی ہے، نیک آدمی ہے، گناہوں سے بچتا ہے، لوگ اس پر ظلم کرتے ہیں، زیادتیاں کرتے ہیں، کیا وہ بیچارہ یہ زیادتیاں، یہ لوگوں کی برائیاں بس برداشت کرتا رہے، اس کو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا؟ فرمایا کہ رب کائنات نے قیامت اسی لیے رکھی ہے تاکہ جس کے ساتھ کوئی زیادتی ہوئی ہے، کوئی ظلم ہوا، اس کا بدلہ دیا جائے، اور جس نے اعمال صالحہ کیے، اللہ کے لیے خاموش رہا، نیکی کو اختیار کیے رکھا، برائی سے بچا رہا، اس کو اس کا بہترین بدلہ دیا جائے، بہترین جزا دی جائے۔ اور ایسے نیک اعمال کرنے والے جو ان کے لیے کیا ہے، اولئک لہم مغفرۃ ورزق کریم، یہی وہ نیک بخت لوگ ہیں جن کے لیے بخشش اور رزق کریم ہے۔ والذین سعوا فی آیاتنا معاجزین اولئک لہم عذاب من رجز علیم۔ اور دوسری کیا چیز ہے؟ یعنی اعمال صالحہ کرنے والوں کے لیے اچھا بدلہ اللہ نے رکھا ہے تاکہ ان کو دیا جائے، اور اعمال بد کرنے والے، برائیاں کرنے والے، ظلم اور زیادتی کرنے والے، اللہ کی نافرمانیاں کرنے والے، اللہ کے سامنے سرکشی کرنے والے لوگ جن کو ہم دنیا میں دیکھتے ہیں اور انہیں کوئی پرواہ نہیں ہوتی اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ سب کچھ ہم ہیں، تو کیا ان کو اس کا کوئی جزا، اس کی کوئی سزا نہیں ملنی چاہیے؟ تو رب کائنات نے قیامت کا دن رکھا ہے اسی لیے ہے تاکہ اس دن ان کو پوری سزا دی جا سکے۔ ایک قاتل 100 لوگوں کو قتل کر دیتا ہے تو کیا اسے ایک مرتبہ قتل کر کے اس کو جزا دے دی گئی، سزا دے دی گئی؟ تو نہیں ہو سکتا۔ 100 کا بدلہ دنیا میں نہیں دیا جا سکتا، تو یہ بدلہ قیامت کے دن پورا دیا جائے گا کہ 100 مرتبہ اس کو مار کر زندہ کیا جائے گا، 100 مرتبہ اسے قتل کیا جائے گا۔ دنیا میں ایسا ممکن نہیں، اس لیے رب کائنات نے قیامت کو رکھا ہے۔ اور جو بدبخت کوشش کرتے رہے ہیں کہ ہماری آیتوں کو جھٹلا کر ہمیں ہرا دیں، ہماری آیتوں کو جھٹلا کر ہمیں ہرا دیں، اولئک لہم عذاب من رجز علیم، یہی ہیں جن کے لیے بدترین قسم کا دردناک عذاب ہے، جو اللہ کی آیتوں کو جھٹلانے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ ہمیں ہرا دیں
یعنی اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہیں، ان کو مانتے نہیں ہیں۔ اور دوسری صورت کیا ہے؟ اللہ کی آیات سے روگردانی کرتے ہیں کہ جی ان پر ہم عمل نہیں کر سکتے، ان پر عمل کریں گے تو ہم کھائیں گے کیا، ہم پئیں گے کیا، ہم زندگی کیسے گزاریں گے، یہ سود ختم ہو جائے گا تو ہمارا کاروبار زندگی کیسے چلے گا۔ ارے بھائی، رب کائنات نے اس کائنات کو ایک طویل عرصے سے بنایا ہوا ہے، اور ہمارے اسلاف نے بغیر سود کے اپنی پوری دنیا کے اندر حکومت کی ہے۔ وہ نظام کیسے چلا، وہ کام کیسے چلا، وہ دنیا پر کیسے چھائے رہے، کس طرح دنیا پر ان کا تسلط رہا؟ اس لیے کہ وہ اللہ سے ڈرتے رہے، اللہ کے احکامات کی پابندی کرتے رہے، نہ ان کو معیشت کا نقصان ہوا، نہ انہیں کسی سے امداد لینا پڑی، بلکہ وہ تو امداد دیتے رہے، امداد لیتے نہیں تھے، دیتے تھے، وہ دینے والے تھے۔ تو آج سود کے کاروبار پر زور دینے والے اور سود کے لیے کورٹ کو کھٹکھٹانے والے اور سود کے بل بوتے پر اپنے ملک کو چلانے والے، وہ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ اللہ کو نعوذ باللہ ہرا دیں گے؟ ایسا نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ ایسے لوگوں کے لیے عذاب من رجز علیم ہے، دردناک عذاب۔ وَيَرَى الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ الَّذِي أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ هُوَ الْحَقُّ، اور جانتے ہیں وہ لوگ جنہیں علم دیا گیا، جن کو علم دیا گیا۔ یہ کون لوگ ہیں؟ یہاں پہلی مراد تو ہے صحابہ کرام جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، جن کو علم دیا گیا۔ یا دوسری مراد یہ ہے کہ وہ علماء یہود جنہوں نے تورات کو پڑھ رکھا تھا اور انہوں نے اسلام قبول کر لیا، مسلمان ہو گئے، تو فرمایا کہ جانتے ہیں وہ لوگ جنہیں علم دیا گیا۔ اور اس سے علماء نے یہ مراد بھی لی ہے کہ اس سے مطلقاً علماء مراد ہیں، وہ علماء جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کرتے ہیں، جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی وحی کو مانتے ہیں، وہ سارے مراد ہیں اس میں، قیامت تک والے۔ وہ لوگ جانتے ہیں جنہیں علم دیا گیا، جو آپ کی طرف نازل کیا گیا ہے، آپ کے رب کی طرف سے وہی عین حق ہے، کہ آپ کی طرف جو نازل کیا گیا ہے یہ قرآن، یہ کیا ہے؟ عین حق ہے۔ من ربک هو الحق، یہ آپ کے رب کی طرف سے حق ہے، آپ پر جو نازل ہوا ہے۔ وَيَهْدِي إِلَى صِرَاطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ، اور آپ کے رب کی طرف سے وہی عین حق ہے، اور عزت والے سب خوبیوں سراہ خدا کا راستہ دکھاتا ہے۔ یہ قرآن، یہ کتاب، یہ کیا کرتی ہے؟ یہ اللہ کا راستہ دکھاتی ہے۔ الصراط العزیز الحمید، وہ رب جو خوبیوں سے سراہا ہوا ہے، اس کا راستہ دکھاتی ہے یہ کتاب۔ اس کا راستہ وہی جانے گا جو اس کتاب کو پڑھے گا۔ اس کتاب نے اللہ کا راستہ ہمیں دکھایا ہے، یہ اللہ کا راستہ دکھاتی بھی ہے، اور جو اس کو مضبوطی سے پکڑ لے تو یہ اس تک پہنچا بھی دیتی ہے، صرف دکھاتی نہیں، جو اس کو مضبوطی سے تھام لے یہ اس تک پہنچا دیتی ہے۔ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا هَلْ نَدُلُّكُمْ عَلَى رَجُلٍ يُنَبِّئُكُمْ إِذَا مُزِّقْتُمْ كُلَّ مُمَزَّقٍ إِنَّكُمْ لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ، اور منکرین قیامت کہتے ہیں اے یارو کہ ہم پتہ بتائیں تمہیں اس شخص کا جو تمہیں خبردار کرتا ہے کہ جب تم مرنے کے بعد ریزہ ریزہ کر دیے جاؤ گے۔ یہ مذاق کے طور پر، جی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق کیا جا رہا ہے۔ کہنے لگے کہ تمہیں ایک ایسا بندہ بتائیں جو کہتا ہے کہ تم جب مر کر ریزہ ریزہ ہو جاؤ گے، تمہارے ذرات بھی منتشر ہو جائیں گے، تو پھر کیا ہوگا؟ انکم لفی خلق جدید، تو تم از سر نو پیدا کیے جاؤ گے۔ وہ کیا کہتا ہے کہ جب تم ریزہ ریزہ ہو جاؤ گے تو تمہیں دوبارہ سے پیدا کیا جائے گا۔ ہم ایسے شخص کا تمہیں بتائیں کہ وہ کون ہے؟ تو ایک چیز اس میں یہ واضح ہوتی ہے کہ اللہ کے نبیوں کے لیے رجل کا لفظ استعمال کرنا، بشر یعنی عام آدمی کی طرح ان کا نام لینا، یہ اہل ایمان کا طریقہ نہیں ہے۔ بے شک وہ بشر کامل ہوتے ہیں، انسانوں میں سب سے کامل جو ہستیاں ہوتی ہیں وہ اللہ کے نبی ہوتے ہیں، لیکن ان کا نام عام لوگوں کی طرح لینا، جیسے یہاں کفار نے کہا، یہ کفار کا طریقہ۔ انہوں نے کیا کہا؟ ہل ندلکم علی رجل، ہم تمہیں ایک ایسا آدمی بتائیں، تمہیں ایک ایسا آدمی بتائیں، رجل بتائیں۔ یہ کفار کا طریقہ ہے،
اہل ایمان کا طریقہ کیا ہے؟ وہ اللہ کے نبیوں کو پیارے خطابات سے پکارتے ہیں، رسول اللہ، نبی اللہ، حبیب اللہ، اس طرح کے کلمات، ایسے الفاظ کہ جن میں ادب ٹپک رہا ہو، وہ ایسے کلمات اور الفاظ سے ان کو یاد کرتے ہیں۔ تو کہنے لگے کہ جی ہم ایسا شخص بتائیں تمہیں کہ جو کہتا ہے کہ تم جب مر جاؤ گے تو اثرینو تمہیں پیدا کیا جائے گا۔ افطرا علی اللہ کذبا ام بہ جنہ، اب کیا کہتے تھے؟ کہتے تھے یا تو اس نے یہ کہہ کر اللہ پر جھوٹا بہتان لگایا ہے یا یہ دیوانہ ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ میرا حبیب نہ مفتری ہے نہ دیوانہ ہے۔ کہتے تھے کہ یہ جو باتیں کر رہے ہیں کہ جی جب تم مر جاؤ گے، مٹی بن جاؤ گے، تمہیں دوبارہ زندہ کیا جائے گا، پہلی چیز تو کیا کہہ رہے ہیں کہ جی یہ تو اللہ پر جھوٹا بہتان لگا رہا ہے۔ یہ شخص اللہ کے نبی کو کہتے ہیں کہ یہ شخص اللہ پر جھوٹا بہتان باندھ رہا ہے، یا مطلب یہ کہ یہ نعوذ باللہ دیوانہ ہو گیا۔ اللہ کے نبی کو کیا کہتے ہیں؟ یہ دیوانہ ہو گیا۔ اللہ فرماتا ہے کہ میرا حبیب تو نہ بہتان لگانے والا ہے نہ دیوانہ ہے۔ بات کیا ہے؟ بل الذین لا یؤمنون بالآخرۃ فی العذاب والضلال البعید، بلکہ وہ جو آخرت پر یقین نہیں رکھتے وہ کل عذاب میں اور آج دور کی گمراہی میں مبتلا ہیں۔ اللہ فرماتا ہے دراصل یہ ان کی گمراہی ہے جو ان سے یہ بک بک کروا رہی ہے، یہ ان کی زبانوں پر جو ایسے کلمات آ رہے ہیں، یہ جو اللہ کے حبیب علیہ السلام کی شان میں گستاخانہ الفاظ استعمال کر رہے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے کہ یہ خود گمراہ ہیں، اور ان کے لیے جو ہے کل قیامت کے دن عذاب ہے، آج گمراہی میں بھٹک رہے ہیں۔ افلم يروا الى ما بين ايديهم وما خلفهم من السماء والارض، کیا انہیں نظر نہیں آتا کہ انہیں آگے اور پیچھے سے آسمان اور زمین نے گھیر رکھا ہے؟ ہر طرف سے آسمان اور زمین نے گھیر رکھا ہے، اس کائنات کے اندر ہی رہ رہے ہیں نا، اس سے باہر تو نہیں ہے، نہ اس سے باہر جا سکتے ہیں۔ ان نشأ نخسف بهم الارض او نسقط علیہم کسفا من السماء، اور اگر ہم چاہیں تو دھنسا دیں انہیں زمین میں۔ اللہ کیا فرما رہا ہے؟ یہ جتنی باتیں کر رہے ہیں یہ تو اس کی کرم نوازی ہے کہ وہ انسان کو پھر بھی مہلت دیتا ہے، ڈھیل دیتا ہے، وہ فوری نہیں پکڑتا ہے۔ وہ فوراً پکڑنا چاہے تو یہ سب نظام کائنات بند ہو کر رہ جائے۔ رب کائنات فوراً نہیں پکڑتا، وہ ڈھیل دیتا ہے، وہ مہلت دیتا رہتا ہے، شاید بندہ پلٹ آئے، شاید گناہوں سے توبہ کر لے، معافی مانگ لے اور میں اس کو بخش دوں۔ لیکن انسان کیا سمجھتا ہے کہ جی نہیں، ایسا تو ممکن ہی نہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ زمین و آسمان نے ہر طرف سے تمہیں گھیر رکھا ہے، اگر اللہ چاہے، ہم چاہیں تو کیا کریں؟ دھنسا دیں انہیں زمین میں، جیسے قارون کو زمین میں دھنسا دیا تھا نا، قارون کو زمین میں دھنسا دیا تھا۔ اور کیا فرمایا؟ یا گرا دیں ان پر چند ٹکڑے آسمان سے، او تسقط علیہم کسفا من السماء، یہاں آسمان کے لیے اللہ تعالیٰ نے ٹکڑے کا لفظ استعمال کیا، کسفن۔ ٹکڑا جو ہوتا ہے ایک مادی چیز ہوتی ہے، ٹھوس چیز ہوتی ہے۔ ہمارے ہاں کئی ایسے لوگ ہیں یا جو عقل کو سب سے زیادہ ترجیح دیتے ہیں اور سائنس کو بہت اعلیٰ سمجھتے ہیں، ان کے نزدیک آسمان کوئی چیز نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں جی حد نگاہ کا نام آسمان ہے۔ کیا کہتے ہیں؟ حد نگاہ، جہاں انسان کی نگاہ ختم ہو جاتی بس اس کا نام آسمان ہے۔ ایسا نہیں ہے، آسمان ایک ٹھوس چیز ہے۔ کسفا من السماء، اللہ فرماتا ہے ہم چاہیں تو اس آسمان کا ٹکڑا تم پر گرا دیں، یعنی اس کا مطلب ہے اس کے ٹکڑے ہوں گے، قیامت جب برپا ہوگی تو اس کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے۔ تو یہ ٹھوس چیز ہے، یہ حد نگاہ نہیں ہے۔ حد نگاہ کو کہنا کہ جی یہ آسمان ہے، یہ غلط ہے۔ اور پھر وہ جو واقعہ معراج ہے اس میں ہم پڑھتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلے آسمان پر تشریف لے گئے، دوسرے پر، تیسرے پر، چوتھے، پانچویں، چھٹے، ساتویں پر۔ بالکل واضح ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے، جبرائیل امین نے دروازہ کھٹکھٹایا اور آگے سے فرشتوں نے پوچھا کون؟ آپ نے، یہ ساری چیزیں احادیث میں بالکل واضح طور پر موجود ہیں۔ اور قرآن نے بھی یہاں کیا کہا ہے کہ کسفا من السماء، اگر ہم چاہیں تو آسمان کا ایک ٹکڑا تم پر گرا دیں۔
ان فی ذلک لآیۃ لکل عبد منیب، در حقیقت اس میں کھلی نشانی ہے اور اس بندے کے لیے جو خدا کی طرف رجوع کرنے والا ہے۔ ہر ایک کے لیے اس میں عبرت ہے، نشانی ہے، لیکن خاص طور پر کس کے لیے نشانی ہے؟ جو اللہ کی طرف رجوع کرنے والا ہے، کہ ہمارا رب، ہمارا مالک وہ ہے کہ وہ جو چاہے وہ کر سکتا ہے، انسان اس کی سلطنت سے باہر نہیں ہے۔ وہ جب چاہے انسان کو زمین میں دھنسا دے اور چاہے تو آسمان کا ٹکڑا گرا دے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ مِنَّا فَضْلًا، بے شک ہم نے داؤد کو اپنی جناب سے بڑی فضیلت بخشی۔ اب حضرت داؤد علیہ السلام کا ذکر ہے، اسے غور سے سنیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام کا ذکر کیا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کے محبوب بندے ہیں، اور ان کو اللہ نے بڑی وسیع سلطنت عطا فرمائی ہے۔ اور اس کے بعد کچھ اور لوگوں کا ذکر کیا اللہ تعالیٰ نے، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اللہ کے عذاب کا شکار ہوئے۔ ان میں فرق کیا ہے، اسے غور سے سنیں۔ اللہ نے فرمایا کہ ہم نے داؤد کو اپنی جناب سے بڑی فضیلت بخشی۔ حضرت داؤد علیہ السلام اللہ کے نبی بھی تھے، نبوت سے بھی سرفراز فرمایا، اللہ نے مملکت سے بھی سرفراز فرمایا، بڑی وسیع حکومت بھی آپ کو عطا فرمائی تھی۔ یا جبال اوبی معہ والطیر، ہم نے حکم دیا ہے پہاڑوں تسبیح کو ہو اس کے ساتھ مل کر، اور پرندوں کو بھی یہی حکم دیا۔ آپ کے فضائل بہت سارے ہیں، ان میں سے پہلی چیز یہاں اللہ نے کیا بتائی؟ ہم نے حکم دیا پہاڑوں کو، یا جبال اوبی، تسبیح کرو تم بھی، معہ حضرت داؤد علیہ السلام کے ساتھ۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی جو آواز تھی وہ بڑی خوبصورت آواز تھی۔ جب آپ تسبیح کیا کرتے تھے، اللہ کا ذکر کرتے تھے، تو پہاڑ، پرندے، چرند، یہ سب مل کر آپ کے ساتھ ذکر کرتے تھے۔ یہ خصوصیت اللہ نے حضرت داؤد علیہ السلام کی بتائی ہے، یہ عام بات نہیں ہے۔ جیسے کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ جی یہ تو ایسے آپ کسی پہاڑ پر چلے جائیں اور وہاں جا کر آپ زور سے پڑھیں تو ایک آواز گونجتی ہے نا، آواز تو پلٹ کر آتی ہے، تو بس اس کا مطلب یہ ایسا نہیں ہے۔ یہ ان کی غلط فہمی۔ اگر یہ ایسا ہی ہوتا تو حضرت داؤد علیہ السلام کی خصوصیت کوئی نہیں تھی، یہ تو پھر ہر ایک کر سکتا ہے۔ تو یہ خصوصیت ہے حضرت داؤد علیہ السلام کی، کہ جب حضرت داؤد علیہ السلام اللہ کا کلام پڑھتے تھے، اللہ کی تسبیح بیان کرتے تھے، تو بآواز بلند پہاڑ، پرندے اور چرند بھی ان کے ساتھ شامل ہو کر اللہ کا ذکر کیا کرتے تھے۔ اس سے یہ بھی واضح ہو گیا کہ بلند آواز سے ذکر کرنا یہ اللہ کے نبیوں کا طریقہ ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، اور ان کے ساتھ مل کر اجتماعی ذکر، مل کر ذکر کرنا، تو اس میں صرف حضرت داؤد علیہ السلام ہی نہیں بلکہ پہاڑ، پرندے اور چرند بھی شامل ہو کر کیا کرتے تھے؟ اللہ کی تسبیح بیان کرتے تھے۔ یہ ایک خاص بات جو اللہ نے یہاں پر بتائی حضرت داؤد علیہ السلام کے لیے، کہ ہم نے حکم دیا ہے پہاڑوں تسبیح کو ہو اس کے ساتھ مل کر، اور پرندوں کو بھی یہی حکم دیا۔ وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدِ، دوسری خاص بات کیا ہے؟ نیز ہم نے لوہے کو اس کے لیے نرم کر دیا۔ لوہے کو نرم کر دیا، لوہے کو ہاتھ لگاتے تھے، جس طرف چاہتے موڑ دیتے۔ بھائی ہم لوہے کو گرم کریں گے، گرم کر کے اس کو پھر پیٹیں گے، تب جیسے ہم نے بنانا ہے ویسے بنائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو یہ معجزہ عطا فرمایا تھا، وہ لوہے کو پکڑتے تھے، جس طرف چاہیں گھمائیں وہ گھوم جاتا تھا، جو بنانا چاہتے وہ بن جاتا تھا۔ یہ کمال اللہ نے آپ کے ہاتھوں میں رکھا۔ یہ کمال رکھنے والا اللہ، خالق اور مالک، اور یہ کام کرنے والے اللہ کے نبی حضرت داؤد علیہ السلام، وہ ایسا کرتے تھے۔ ان اعمل سابغات وقدر فی السرد واعملوا صالحا، اور حکم دیا کہ کشادہ زرہیں بناؤ اور ان کے حلقے جوڑنے میں اندازے کا خیال رکھو۔ ان کے حلقے جوڑنے میں اندازے کا خیال رکھو، یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ حضرت داؤد علیہ السلام کو دنیا کی کسی استاد نے کچھ نہیں سکھایا، خود رب کائنات نے سکھایا، اللہ نے سکھایا کشادہ زرہیں بنانے کے لیے۔ کہتے ہیں کہ حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ نے بڑی مملکت دی تھی، اور آپ ایک سلطنت کے حکمران تھے اور نیک صالح اللہ کے نبی ہیں۔ ایک دن ایک فرشتہ آیا اور اس نے کہا کہ جی آپ بہت اچھے آدمی ہیں،
حضرت داؤد علیہ السلام سے کیا کہنے لگا فرشتہ، آپ بہت اچھے آدمی ہیں، بس ایک کام اگر ہو جائے کہ آپ بیت المال سے نہ وظیفہ نہ لیں. یعنی ظاہر بات ہے سلطنت کے حاکم تھے تو بیت المال سے وظیفہ بھی آپ کو ملتا تھا. آپ نے اللہ کی بارگاہ میں التجا کی کہ مولا تو غیب سے میرے لیے کوئی ایسا بندوبست کر دے کہ مجھے مملکت سے جو ہے یہ وظیفہ نہ لینا پڑے، یہ بیت المال سے مجھے کچھ نہ لینا پڑے. تو اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا کو قبول کیا اور آپ کو یہ پیشہ عطا فرما دیا. آپ جنگی لباس بناتے تھے، اسی کو بیچ کر اپنی زندگی کا بسر اوقات کرتے تھے. اس سے یعنی اپنی اس سے یہ دیکھیں آپ کہ ہاتھ کی کمائی جو ہے وہ اللہ کے نزدیک کتنی پسندیدہ ہے. ہاتھ سے کمانا، کام کے لیے محنت کرنا. اور آج ہم جو ہے اتنا ہی کام سے بھاگتے ہیں، کام کرنا نہ پڑے ہمیں، بس بیٹھے بٹھائے. تو کیا ہوا، حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ نے یہ معجزہ عطا فرمایا کہ وہ کیا کرتے تھے، لوہے کو جس طرف چاہتے اس کو موڑ لیتے. موم کی تلا تھا ان کے پاس، اور اللہ نے جو ہے حکم دیا کہ کشادہ زرہیں بناؤ اور ان کے حلقے جوڑنے میں اندازے کا خیال رکھو، اور اے آل داؤد نیک کام کیا کرو. یہ ساری چیزیں تو کرو، ان کے ساتھ ساتھ یہ نہیں ہے کہ تمہارے پاس سلطنت آ گئی ہے، تمہارے پاس حکومت آ گئی ہے اور پرندے اور پہاڑ تمہارے ساتھ مل کر ہماری تسبیح کر رہے ہیں تو لہٰذا اب تم اعمال صالحہ چھوڑ دو. نہیں، عمل صالح کرنا ہے. ان ساری چیزوں کے ساتھ ساتھ تم نے نیک اعمال کو اختیار کیے رکھنا ہے. انی بما تعملون بصیر، بلا شبہ جو کچھ تم کرتے ہو میں انہیں خوب دیکھ رہا ہوں. وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ غُدُوُّهَا شَهْرٌ وَرَوَاحُهَا شَهْرٌ. اب حضرت سلیمان علیہ السلام کا ذکر ہے. یہ حضرت سلیمان علیہ السلام بیٹے ہیں حضرت داؤد علیہ السلام کے. یعنی پہلے نبی تھے داؤد علیہ السلام، ان کے وصال کے بعد انہی کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے نبوت سے سرفراز فرمایا، اور آپ کو بھی مزید کچھ خصوصیات سے نوازا، حضرت سلیمان علیہ السلام کو بھی. اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی تعریف بھی دراصل باپ کی تعریف ہے نا. بھئی ایسا بیٹا ہے تو باپ کی شان اور بلند. تو حضرت داؤد علیہ السلام کے لیے لوہے کو کیا کر دیا، نرم کر دیا. پہاڑ پرندے آپ کے ساتھ مل کر تسبیح کرتے تھے. سلیمان علیہ السلام کے لیے کیا فرمایا، اور ہم نے مسخر کر دی سلیمان کے لیے ہوا. اس کی صبح کی منزل 1 ماہ کی ہوتی اور شام کی منزل 1 ماہ کی ہوتی. اللہ نے ہوا کو ان کے لیے مسخر کر دیا. ہوا پر ان کا حکم چلتا تھا، ہوا پر ان کا آرڈر چلتا تھا. بھائی آپ اندازہ کر سکتے ہیں اس سے کہ جس کا حکم ہوا پر چلتا ہو ان کی حکومت کتنی وسیع ہوگی. پوری دنیا کی جو سلطنت اللہ نے جن لوگوں کو عطا فرمائی ان میں سے ایک حضرت سلیمان علیہ السلام ہے کہ ساری دنیا کی بادشاہت سے نوازا آپ کو. ہوا آپ کے حکم کی پابند تھی، اور کیا فرمایا کہ صبح کی 1 منزل 1 ماہ کی، شام کی 1 منزل 1 ماہ کی. یعنی ہوائی جہاز کی سب سے پہلی ایجاد حضرت سلیمان علیہ السلام نے کی. کہتے ہیں آپ کا تخت تھا، اس تخت پر بیٹھتے تھے، اکیلے نہیں، پورا لاؤ لشکر اس پر آپ کے ساتھ بیٹھتا تھا، پورا لاؤ لشکر. صبح آپ نکلتے تھے تو اتنا طویل سفر کرتے تھے کہ جو 1 ماہ میں پورا ہوتا ہے. یعنی اگر انسان گھوڑے پر یا اس طرح جائے تو اس کو 1 مہینہ لگے، وہ صرف آدھے دن میں آپ وہ طے کرتے تھے. اور پھر اسی طرح واپس آنے کا 1 مہینہ لگے، وہ سفر آپ آدھے دن میں طے کیا کرتے تھے. تو اس طرح 1 دن کے اندر جو ہے یعنی 2 ماہ کا سفر طے کیا کرتے تھے. جب مادی طاقت اتنی آ گئی کہ آج جہاز، راکٹ اور پتہ نہیں کیا کیا چیزیں، ان کے ذریعے سے انسان کتنا جلدی کہاں سے کہاں پہنچ جاتا ہے، تو روحانی قوت کا تو آپ اندازہ کریں. اس وقت یہ کوئی مادی چیزیں تو نہیں تھیں، بس آپ کا آرڈر تھا. اور پھر ظاہر ہے کہ انسان جب ہوا میں جاتا ہے، خلا میں جاتا ہے، پہنچتا ہے تو وہاں کا بندوبست کرنا بھی ضروری ہوتا ہے کہ وہاں کن چیزوں کا سامنا ہو سکتا ہے، ان سے بچنا، ان سے محفوظ رہنا. یا گرمی ہے تو گرمی کی شدت سے بچنا. تو پرندے جو ہیں وہ کیا کرتے تھے، سایہ کرتے تھے ساتھ. اور ہم نے مسخر کر دی سلیمان کے لیے ہوا، اس کی صبح کی منزل 1 ماہ کی ہوتی اور شام کی منزل 1 ماہ کی ہوتی. وَأَسَلْنَا لَهُ عَيْنَ الْقِطْرِ،
اور ہم نے جاری کر دیا اس کے لیے پگھلے ہوئے تانبے کا چشمہ۔ سلیمان علیہ السلام کے لیے اللہ نے کیا کیا؟ پگھلے ہوئے تانبے کا چشمہ جاری کر دیا کہ تانبے سے جو چیز بنانا چاہیں، جب بنانا چاہیں، چشمے کو حکم دیتے، وہاں سے وہ چشمہ تانبے کا نکل آتا، اور جتنا کام آپ کو لینا ہوتا اس سے لیتے۔ اور کیا تھا؟ وَمِنَ الْجِنِّ مَنْ يَعْمَلُ بَيْنَ يَدَيْهِ بِإِذْنِ رَبِّهِ، اور کئی جن ان کے تابع کر دیے جو کام میں جتے رہتے ان کے سامنے ان کے رب کے اذن سے۔ جنات بھی آپ کے تابع تھے، انسان تو تھے، پرندے تو تھے، ہوا بھی تھی، لیکن کیا ہے؟ جنات، ان دیکھی مخلوق جو بظاہر نظر نہیں آتی، وہ بھی حضرت سلیمان علیہ السلام کے حکم کی پابند تھی۔ اور یہاں عام جنوں کی بات نہیں، عام جن تو ظاہر بات ہے ویسے ہی آپ کے تابع تھے، یہ ان بڑے بڑے سرکش جنوں کی بات کی جا رہی ہے جو کسی کے تابع ہونا ہی نہیں چاہتے تھے، وہ بھی آپ کے زیر تسلط تھے، یعنی آپ کا ان پر بھی جو تسلط تھا، وہ بھی آپ کے حکم کو ماننے کے پابند تھے۔ وَمَن يَزِغْ مِنْهُمْ عَنْ أَمْرِنَا نُذِقْهُ مِنْ عَذَابِ السَّعِيرِ، اور جو سرتابی کرتا ان میں سے ہمارے حکم کی تعمیل سے، جو سرکشی کرتا تو کیا ہوتا؟ تو ہم اسے چکھاتے بھڑکتی ہوئی آگ کا عذاب، اس کو فوری سزا ملا کرتی تھی۔ جو سرکش جن ایسا کچھ عمل کرتا تو اس کو فوری سزا دی جاتی تھی۔ يَعْمَلُونَ لَهُ مَا يَشَاءُ مِن مَحَارِيبَ وَتَمَاثِيلَ وَجِفَانٍ كَالْجَوَابِ وَقُدُورِ الرَّاسِيَاتِ، وہ بناتے آپ کے لیے جو آپ چاہتے پختہ عمارتیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ان کو جنوں کو لگا رکھا تھا کہ یہ عمارت بناؤ، یہ بناؤ، یہ مسجد بناؤ، یہ بیت المقدس کی تعمیر کرو، وہ اس میں لگے رہتے تھے۔ وہ بناتے آپ کے لیے جو آپ چاہتے پختہ عمارتیں، مجسمے۔ پہلی شریعتوں میں حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں یہ چیزیں شاید جائز ہوں، لیکن ہمارے دور میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے تصویریں اور مجسمے بنانے سے منع فرمایا ہے، روکا ہے۔ تو فرمایا کہ وہ چاہتے تو پختہ عمارتیں بنائی جاتی، مجسمے بنائے جاتے، بڑے بڑے لگن جیسے حوض ہوں، اور بھاری دیگیں جو چولہوں پر جمی رہتی ہیں، یہ ساری چیزیں وہ بناتے تھے۔ بڑی بڑی دیگیں، آپ نے اگر دیکھا ہو کلپ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں جو لنگر بنتا ہے، اس کی بہت بڑی دیگ ہے، یعنی جس کے اندر لوگ اترتے ہیں، اتر کر اس کو نکالتے ہیں۔ تو اس سے ایک اندازہ ہو سکتا ہے یعنی وہ کتنی بڑی بڑی دیگیں تھیں جو ان سے بنوائی جاتی تھی، جو حضرت سلیمان علیہ السلام کے حکم پر جنات جو ہے وہ بناتے تھے۔ اعملوا آل داود شکرا، اے داود کے خاندان والو ان نعمتوں پر شکر ادا کرو۔ پھر اللہ نے یہی فرمایا، یہ ساری سلطنت دی ہے، حکومت دی ہے، لیکن کیا کرنا ہے؟ تم نے اللہ کا شکر ادا کرنا ہے۔ وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ، اور بہت کم ہے میرے بندوں سے جو شکر گزار ہیں۔ یہ بھی اللہ نے واضح کر دیا کہ طاقت قوت مل جائے، مال دولت آ جائے، سرمایہ آ جائے، کوئی وزارت مل جائے، کوئی تو پھر بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں جو شکر کرتے ہیں۔ فَلَمَّا قَضَيْنَا عَلَيْهِ الْمَوْتَ مَا دَلَّهُمْ عَلَى مَوْتِهِ إِلَّا دَابَّةُ الْأَرْضِ تَأْكُلُ مِنْ سَأَتَهُ، پس جب ہم نے سلیمان پر موت کا فیصلہ نافذ کر دیا، نہ پتہ بتایا جنات کو آپ کی موت کا، مگر زمین کے دیمک نے جو کھاتا رہا آپ کے عصا کو۔ اب کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو، جن کی حکومت تھی ہر چیز پر، ہواؤں پر، خلاؤں پر، پہاڑوں پر، پتھروں پر، پرندوں پر، انسانوں اور جنات پر حکومت تھی، لیکن قانونی قدرت تو ہے کہ ایک دن جانا ہے۔ اللہ نے حکم دیا کہ تم جو ہے اپنی مخصوص آپ کی ایک بیٹھک تھی، وہاں آپ تشریف لے جاتے تھے، وہ شیشے کا بنا ہوا ایک یعنی کمرہ نما جگہ تھی، جہاں آپ کھڑے ہوتے تھے، نگرانی کرتے تھے کہ یہ کام کر رہے ہیں، یعنی آپ نے لگا دیا جنات کو بھئی کام کرو۔ بیت المقدس کی تعمیر ہو رہی تھی، حضرت سلیمان علیہ السلام وہاں تشریف لے گئے اپنے حجرے کے اندر، جہاں سے ہر طرف نظر آتا ہے، شیشے کے اندر تھے، اور اپنے عصا کو لگا کر کھڑے ہو گئے، اور آپ عبادت بھی اسی طرح کیا کرتے تھے۔ تو وہ یہ سمجھتے رہے کہ جی حضرت سلیمان علیہ السلام جو ہیں وہ عبادت کر رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی روح کو قبض کر دیا۔ آپ اسی طرح کھڑے ہیں، آپ کے جسم کے اندر کوئی تبدیلی پیدا نہیں ہوئی، تو کوئی تغیر پیدا نہیں ہوا، آپ کے روب اور دبدبے میں کوئی خلل نہیں آیا، آپ کے کپڑوں اور لباس میں کوئی خلل نہیں آیا، آپ بالکل اسی روب اور اسی حالت میں رہے۔ لیکن وہ جو لاٹھی تھی
وہ جو لکڑی تھی اس کو زمین کے اندر سے جو دیمک ہوتی ہے اس نے کھا لیا۔ اب آپ مجھے بتائیں کہ دیمک جو ایک دن کے اندر تو نہیں چاٹ لے گی؟ تو علماء نے، مفسرین نے لکھا ہے کہ تقریباً 1 سال تک یہی صورتحال رہی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا وصال ہو چکا ہے، حضرت سلیمان علیہ السلام کے جسم میں تغیر تبدیلی نہیں آئی، آپ کے جسم کو کوئی چیز نہیں کھا سکی۔ نبیوں کے جسم کو زمین نہیں کھا سکتی، زمین کی کوئی چیز نہیں کھا سکتی، وہ بالکل صحیح اور سلامت رہتے۔ پورا سال گزر گیا، بالکل صحیح اور سلامت ہے، لیکن لکڑی کا جو عصا تھا اسے دیمک نے کھا لیا۔ جب دیمک نے اسے کھا لیا وہ عصا گر گیا، جب عصا گرا تو حضرت سلیمان علیہ السلام بھی زمین پر آ گئے۔ اب پتہ چلا کہ جی سلیمان علیہ السلام کا تو وصال ہو گیا، تو کیا فرمایا اللہ نے؟ فَلَمَّا خَرَّ تَبَيَّنَتِ الْجِنُّ أَن لَّوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ الْغَيْبَ مَا لَبِثُوا فِي الْعَذَابِ الْمُهِينِ۔ پس جب آپ زمین پر آ رہے تو جنوں پر یہ بات کھل گئی کہ اگر وہ غیب کو جانتے ہوتے، بعض لوگوں کا یہ عقیدہ تھا، آج بھی شاید لوگ ایسے عقیدے رکھتے ہوں کہ جی جنات جو وہ غیب جانتے ہیں۔ جنات کہاں سے غیب جانتے ہیں؟ غیب تو اللہ جانتا ہے، اور اللہ اپنے نبیوں کو غیب بتاتا ہے، اور نبیوں کے وسیلے سے اولیاء اللہ کو یہ علم دیا جاتا ہے، یہ کسی اور کو نہیں ملا کرتا۔ تو وہ جو خیالات تھے کہ جی جنات کوئی غیب جانتے ہیں، یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں، اللہ نے اس کا رد کیا اور بتا دیا کہ دیکھو اگر یہ لوگ غیب جانتے ہوتے تو یہ 1 سال کیوں کام کرتے رہتے؟ وہ ڈرتے تھے سلیمان علیہ السلام سے تو وہ لگے رہے کام میں، لیکن 1 سال کے بعد جب آپ زمین پر آ گئے تو ان کی آنکھیں کھلی اور پتہ چلا کہ جی ہم تو غیب کو ہی نہیں جانتے۔ پس جب آپ زمین پر آ رہے تو جنوں پر یہ بات کھل گئی کہ اگر وہ غیب کو جانتے ہوتے تو اتنا عرصہ نہ رہتے اس رسوا کن عذاب میں، یہ مسلسل مشقت میں نہ لگے رہتے، وہ تو بھاگ جاتے فوراً ہی۔ یہ تو حضرت سلیمان علیہ السلام کا ڈر اور خوف تھا جس بنا پر وہ اس طرح لگے رہے۔ لَقَدْ كَانَ لِسَبَإٍ فِي مَسْكَنِهِمْ آیَةٌ، قوم سبا کے لیے ان کے مسکن میں نشانی موجود تھی۔ جَنَّتَانِ عَنْ يَمِينٍ وَشِمَالٍ، وہاں 2 باغ تھے، ایک دائیں طرف اور دوسرا بائیں طرف۔ کُلُوا مِن رِزْقِ رَبِّكُمْ وَاشْكُرُوا لَهُ، کھاؤ اپنے رب کا دیا ہوا رزق اور اس کا شکر ادا کرو۔ بلدۃ طیبۃ ورب غفور، اتنا پاکیزہ شہر اور ایسا رب غفور۔ اب یہ ایک دوسری بات شروع ہوئی جو میں نے آپ کو کہا نا کہ یہ اللہ کے ان بندوں کا ذکر ہے کہ جو اس کے حکم کے پابند تھے، جن کو اللہ نے وسیع سلطنت دی تھی، جن کا ظرف بڑا وسیع تھا۔ اور اب دوسری طرف اس قوم کا ذکر کیا جا رہا ہے، اللہ نے جس کو بڑی نعمتوں سے نوازا تھا لیکن ظرف ان کا بہت چھوٹا تھا، اس لیے وہ اللہ کا شکر ادا نہ کر سکے، اور اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے کے بجائے اس کی نافرمانی میں لگ گئے۔ اور نافرمانی کا نتیجہ کیا نکلا؟ سیلاب، طوفان، اور یہ ساری چیزوں کا آگے ذکر فرمایا۔ یہ ہمارے استاد ایک فرمایا کرتے تھے کتاب حی، یہ زندہ کتاب ہے یہ قرآن، یہ ہمارے حالات ماحول کو بتا رہی ہوتی ہے کہ جو کچھ ہو رہا ہے وہ کیا ہو رہا ہے۔ اللہ نے یہاں بتایا ہے وہ جو قوم سبا کے ساتھ ہوا آج وہ ہمارے ساتھ، میرے ساتھ، آپ کے ساتھ ہو رہا ہے، لیکن چونکہ غفلت میں پڑے ہوئے دنیا کو سب کچھ ہم نے سمجھ رکھا ہے۔ دنیا نہیں بچا سکتی ہے، دنیا کا مال و اسباب نہیں بچا سکتا۔ بھائی اگر مال و اسباب بچائے تو یہ تباہی کیوں ہو؟ مال و اسباب اپنے آپ کو نہیں بچا سکتا تو وہ آپ کو کیا بچائے گا؟ مجھے آپ کو کیا بچائے گا؟ ہمارے پاس سونا ہے، چاندی ہے، محلات ہیں بڑے بڑے، وہ اپنے آپ کو نہیں بچا سکتے، مجھے آپ کو کیسے بچائیں گے؟ بچا تو وہ سکتا ہے نا جو خود بچ سکتا ہو، اور وہ کون ہے؟ وہ یہ اللہ کا کلام ہے۔ ابھی پچھلے دنوں ایک ویڈیو وائرل ہوئی اور اس میں کوئی پنجاب کا علاقہ ہے جہاں سیلاب طوفان آیا اور سارے گھروں کو تباہ اور برباد کر دیا، اور اسی میں ایک بستی کا ذکر کیا۔ اس شخص نے پنجابی میں وہ بول رہا تھا، اس کا مقصد یہ تھا، اس نے کہا کہ جی یہاں سیلاب آیا، اور اس ویڈیو دی دکھائی اس نے کہا کہ یہ پانی کا طغیانی ہے پوری۔ اب کیا کرتے؟ وہاں جو بچے ہوئے لوگ تھے وہ سارے لوگ گھر سے باہر نکل آئے اور اپنے ہاتھوں میں قرآن کو اٹھا کر لے آئے، اپنے ہاتھوں میں قرآن کو اٹھا کر لے آئے اور قرآن کو سامنے رکھ دیا کہ یا اللہ اس کے صدقے بچا دے، تو اس قرآن کے صدقے بچا دے۔ وہ شخص یہ کہتا ہے کہ ہم بچپن میں سنا کرتے تھے کہ قارون کے لیے زمین پھٹی اور وہ زمین میں دھنس گیا، تو یہ سنا کرتے تھے اور ہم نے آنکھوں سے دیکھا
اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ جب لوگ قرآن لے کر آئے تو زمین پھٹ گئی، سارا پانی زمین کے اندر چلا گیا، سارا پانی زمین کے اندر چلا گیا، اللہ نے ان لوگوں کو، اس بستی کو بچا دیا۔ اب مجھے بتائیے کہ پھر بھی قرآن ایسی کتاب ہے کہ اس کو اختیار نہ کیا جائے، اس کو اسی طرح چھوڑ دیا جائے؟ اب تو صورتحال یہ ہے، ایک کلپ دیکھا، اس میں بتایا کہ جی بچوں کو کہا کہ آپ ایسی کتاب کل لے کر آئیں جو آپ کے گھر میں پڑھی نہیں جاتی۔ ہر بچہ اپنے گھر سے جو کتاب لے کر آیا وہ قرآن تھا۔ یہ وہ کتاب ہے جو ہمارے گھروں میں پڑھی نہیں جاتی۔ اللہ کا عذاب نہیں آئے گا تو کیا ہوگا؟ کیا رحمتیں برسیں گی؟ اس کتاب کو پکڑیں گے، اس کتاب کو سمجھیں گے، اس کی تلاوت کریں گے، اس کے حکم پر چلیں گے، اللہ وہ نعمتیں دے گا جس کا ہم تصور نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو، ہم سب کو عقل سلیم عطا فرمائے اور قرآن و سنت کی تعلیمات کو سمجھ کر ان کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔